اچھا میرا سوال اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن بہت ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی بہت ہے، جس کی وجہ سے جو باہر کا انویسٹر ہے چاہے وہ پاکستانی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پاکستان آنے سے بھی کتراتے ہیں، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے کہ جہاں مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کرتی ہیں، اگر کسی کی حکومت آ جائے تو اپنی مخالف پارٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ کارروائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا حل ہے؟ دیکھیے، سیاست تو نام ہے دلیل کا، گالی کا نام نہیں ہے، برداشت کا، ایک دوسرے کو سننے کا، اور اختلاف رائے بھی سیاست کا ایک حسن ہے۔ اس لیے کہ اختلاف رائے نہ ہو تو آپ کو ایک دوسرا آپشن کیسے ملے گا؟ آدمی اگر وائٹ کو پسند کرتا ہے تو کالے کی بنیاد پر، کوئی نیلا پسند کرتا ہے، کوئی پیلا پسند کرتا ہے، تو یہ تو سیاست میں ایک حسن ہے۔ لیکن پاکستان میں گزشتہ 5-10 سالوں سے جو سیاست ہے، اتنی نفرت شاید انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی نہیں ہے جتنا ادھر ہم دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کو مارو، ختم کرو، قتل کرو، بدنام کرو، اور گرا اور جلاؤ کی۔ اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نا کہ بیرونی لوگ سرمایہ کاری کے لیے نہیں آتے ہیں۔ بیرونی تو بعد کی بات ہے، جو اپنے ورسیز پاکستانی ہے وہ بھی اب پاکستان آنا پسند نہیں کرتے ہیں، کاروبار یہاں کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اس سیاسی پولرائزیشن کی وجہ سے عام نوجوانوں میں ایک ڈپریشن ہے، ایک ٹینشن ہے، ایک فرسٹریشن ہے، خاص کر ورسیز پاکستانیوں میں بھی، اس لیے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر لے، لیکن جس گھر میں دنگا فساد ہو وہ ترقی کیا کرے گا؟ وہ تو جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جماعت اسلامی اس لیے ہمیشہ ایک اعتدال کی سیاست کرتی ہے، ہم اس گندی سیاست کا حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے جب لڑائیاں شروع کی، ہم نہ پی ٹی آئی کے ساتھ گئے نہ پی ڈی ایم کے ساتھ گئے۔ پی ڈی ایم نے بڑی کوشش کی کہ عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دے، لیکن جناب زرداری صاحب بھی ہمارے منصورہ تشریف لائے تھے، جناب شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ کہ ہمارا ساتھ دے۔ ہم نے اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ ہم کسی منفی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، اور پی ٹی آئی نے بھی جس طرح اپنی کارکردگی دکھائی ماضی میں، تو وہ بھی کوئی قابل رشک نہیں تھی، اور جو نعرے اعلانات کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، وہ بھی عمل نہیں کر سکے۔ اس لیے ہم ان سے ان جھگڑوں میں ہم ان کا حصہ نہیں بنے۔ لیکن لمحے موجود میں ہمارا یہ عزم ہے کہ الیکشن کا دور ختم ہو جائے، تو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ زہریلی پولرائزیشن کا خاتمہ ہو، اور اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ ہم پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ کو، پی ٹی آئی کو، ایون اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ہم سب کو دوبارہ بٹھائیں کہ ہر ایک کا اپنا کام ہے، حکومت کا اپنا کام ہے، اپوزیشن کا اپنا کام ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کام ہے، عدلیہ کا اپنا کام ہے، الیکشن کمیشن کا اپنا کام ہے، ایف بی آر کا اپنا کام ہے، نیب کا اپنا کام ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ ایک حلف اٹھاتا ہے آئین کے مطابق کہ ایز اے جج میں نے یہ کام کرنا ہے، ایز اے الیکشن کمشنر میں نے یہ کام کرنا ہے، ایز اے وزیر اعظم میں نے یہ کام کرنا ہے، ایز اے آرمی چیف میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سموتھ ماحول مہیا کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ہم ان تمام لوگوں کو ایک کم از کم ایجنڈے پر بٹھائیں گے کہ یار دلیل کی بنیاد پہ بات کرو، کارکردگی کی بنیاد پر بات کرو۔ آج آپ دیکھیں یہ سارے لوگ جلسے کر رہے ہیں نا جی، کارکردگی کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ میں نے 2.8 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہے، تو میں نے چلو 2.80 کروڑ کو تو نہیں پڑھا سکا، میں نے 10 لاکھ بچوں کو پڑھایا۔ اگر کروڑ لوگ نوجوان بے روزگار ہے تو میں نے اتنے لوگوں کو روزگار مہیا کی۔ اگر صاف پانی نہیں مل رہا ہے 85% لوگوں کو، تو ہم نے یہ اچھا پانی ان کو مہیا کیا۔ یہ بات کوئی نہیں کرتا ہے کہ ہم نے مہنگائی یہاں تھی تو ہم نے اس میں اتنے کمی لائی، ہماری روپیہ کے قدر اتنا
تھا تو ہم نے اس میں اتنے بہتری لائی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ باہر کی سیاست میں یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، امریکہ میں الیکشن ہے کارکردگی کی بنیاد پر، برطانیہ میں الیکشن ہے کارکردگی کی بنیاد پر. ہمارے یہاں الیکشن بالکل ایک اور انداز میں ہوتا ہے کہ آپ چور ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ مجھ سے بڑے چور ہیں. تو مقابلہ یہی ہے کہ چور کون ہے اور بڑا چور کون ہے، غدار کون ہے اور بڑا غدار کون ہے. تو اس لیے جماعت اسلامی اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے 8 فروری کے بعد ایک اجتماعی کوشش کرے گی. اس لیے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو نہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے، نہ سیاست بہتر ہو سکتی ہے، نہ جمہوریت چل سکتی ہے. اور اللہ نہ کرے دوبارہ ہم ایک خطرناک ایکسیڈنٹ کی طرف جائیں گے. ہم اپنے ملک کو ایک ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ سب کو ایک میز پر دوبارہ بٹھا کر، سب کو اپنا اپنا کام بتا کر کہ بھئی اپنا اپنا کام کرو اور دلیل کی بنیاد پر بات کرو.